ایک صاحب گیلی میں آئے اور میرے ساتھی سے کہنے لگے 1 گلاس ٹھنڈا دودھ مل جائے گا، اور انہی کے پیچھے ایک اور صاحب آئے اور میرے ساتھی کو ہی مخاطب کر کے کہنے لگے بھائی جان 1 گلاس گرم گرم دودھ دے دیں۔ ساتھ میں انہوں نے ذرا سی آنکھیں مینچ کر خوشامدی شکل بھی بنائی، جو کہ جہاز کے عملے کو بالکل پسند نہیں ہوتی، صرف ہمارے یہاں نہیں بلکہ تمام دنیا میں۔ میں نے ان دودھ لور اشخاص کا سیٹ نمبر نوٹ کر کے انہیں سیٹ پر بھیج دیا۔ میرے ساتھی نے، جو کہ ایک غیر مستقل مزاج لڑکا تھا، ایک عام فہم نازیبا لفظ ادا کر کے کہنے لگا خاور بھائی، ہم ایئر لائن میں کام کرتے ہیں یا یوسف فالودہ شاپ میں؟ یوسف فالودہ شاپ سے پہلے اس نے ایک نازیبا لفظ استعمال کیا۔ وہ لڑکا اب نوکری چھوڑ چکا ہے۔ قاسمی صاحب کی چائے اور چوہدری شجاعت کا لہجہ۔ فضائے میزبان بننے کا دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ مشہور شخصیات سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ جی ہاں، دوسرا، پہلا بہرحال مقامات مقدسہ کی زیارت ہی ہے، اور کچھ غیر مقدسہ مقامات کی بھی۔ تو بات ہو رہی تھی مشہور شخصیات کی، اداکار، گلوکار، سیاستدان، دانشور، کھلاڑی اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے اس نوکری کے طفیل ملاقات رہے۔ میں نے ایک آٹوگراف فولڈر بنایا ہوا ہے، تمام آٹوگراف اسی میں سنبھال کر رکھتا ہوں۔ آج کافی عرصہ بعد نکال کر دیکھا تو بہت سے ایسے آٹوگراف نظر آئے کہ یقین نہیں آیا، جیسے کہ عامر لیاقت اور نرما وغیرہ۔ خیر، بچپن کے دن تھے، کوئی بات نہیں۔ لیکن اپنے دفاع میں میری یہ تحریر پیش خدمت ہے جج صاحب کہ میں آٹوگراف لینے گیا تھا ٹی وی اور فلم کے مشہور اداکار جناب سلمان شاہد صاحب کا، اور نرما ساتھ بیٹھی تھی۔ چنانچہ ازراہ مروت ان کو آٹوگراف بھی لینا پڑا۔ 9 سال پہلے پیرس سے لاہور آ رہا تھا۔ جہاز تیار ہوا تو مسافروں نے اندر آنا اور مقرر کردہ نشستوں پر بیٹھنا شروع کیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ عطاء الحق قاسمی صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ اپنی نشست پر پہنچ کر رک گئے اور اپنے ٹرالی بیگ اور نشست کے اوپر موجود سامان رکھنے والے کمپارٹمنٹ کو بار بار دیکھ کر غالباً یہ حساب لگانے لگے کہ یہ بیگ اوپر رکھنے کے لیے کتنی طاقت ضرب حوصلہ درکار ہوگی۔ اس سے پہلے کہ وہ حساب کتاب کو عملی جامہ پہناتے، میں نے آگے بڑھ کر ان کا بیگ اوپر رکھ دیا، میرا شکریہ ادا کیا اور کہنے لگے جیتے رہو بیٹا۔ قاسمی صاحب کے ساتھ ہی امجد اسلام امجد اور انور مسعود صاحب بھی تشریف لائے۔ بہت ہی ادبی پرواز تھے۔ دوران پرواز قاسمی صاحب کہنے لگے یار خاور، یہاں ولایتی چائے بڑی فارغ ہوتی ہے، کوئی لاہوری چائے کا پروگرام بن سکتا ہے مزیدار والی؟ میں نے کہا جناب کیوں نہیں۔ پھر امجد صاحب اور انور مسعود صاحب سے بھی چائے کا پوچھا، اور جانے ہی لگا تو انور مسعود صاحب نے کہا ذرا سننا بیٹا۔ میں ان کے پاس آیا تو اپنے مخصوص انداز میں کہنے لگے چائے میں چینی نہ ڈالنا، ہاں کپ چینی کا ہو تو کوئی مذائقہ نہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں نے ان کے خد و خال میں وہ معصوم اور ذہین مسکراہٹ نمودار ہوتے دیکھی جو آپ سب ٹی وی پر ان کو اکثر مشاعروں میں اپنی پسندیدہ نظمیں سناتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ چنانچہ ان کو میں نے کاغذی کپ کی بجائے بزنس کلاس کی کراکری میں چائے پیش کی۔ میں نے ایک ماہر چائے فروش کی طرح ابلتے ہوئے پانی میں پتی کے چند ساشے دے مارے اور ان کو خوب جوش مارا۔ اب جہاز میں 3 طرح کا دودھ مہیا کیا جاتا ہے، جو کہ تازہ، کثیف یعنی کہ گاڑھا، اور پاؤڈر کی شکل میں ہوتا ہے۔ اچھا، تازے سے مراد یہ نہیں لینی کہ جہاز کے کسی کونے میں عملے نے بھینس پالی ہوتی ہے۔ تازہ سے مراد ہے ڈبے والا دودھ۔ یوسف فالودہ شاپ والا قصہ تو یاد ہی ہوگا آپ کو، لہٰذا کسی مغالطے میں نہیں پڑنا۔ میں نے وہ 3 طرح کا دودھ ابلتے ہوئے پتیوں والے پانی میں ڈال دیا اور ساتھ ہی 4-5 الائچیاں کھینچ کر جو ماری تو وہ خوشبو پھیلی کہ مت پوچھیں۔ نہ ہی پوچھیں، کیونکہ اس کے بعد کئی اور لوگوں نے چائے مانگ لی تھی۔ خیر جناب، چائے پیش کی،
وہ تعریف ہوئی کہ پیسے وصول ہو گئے۔ اس دن مجھے یقین ہو گیا کہ میرا اپنا ٹی سٹال بنانے کا خواب ضرور پورا ہوگا۔ قاسمی صاحب کا بس نہیں چل رہا تھا کہ 100 روپے انعام دے دیں مجھے، یا شاید ان کے پاس 100 کے نوٹ ہوں گے۔ پرواز کے اختتام سے پہلے تینوں شخصیات سے آٹوگراف لیا اور ایک یادگار سفر ختم ہوا۔ انور مقصود صاحب ملے، پہنچ گیا خادم آٹوگراف لینے۔ میں نے آنگن ٹیڑھا کی، بہت تعریف کی تو کافی حیران ہوئے۔ میں نے وجہ دریافت کی تو کہنے لگے ان کا خیال تھا کہ آج کل کے بچے پرانے ڈرامے نہیں دیکھتے۔ میں نے کہا جناب بالکل دیکھتے ہیں اور بار بار دیکھتے ہیں۔ دہلی سے لاہور واپس آتے ہوئے نصیر الدین شاہ صاحب سے ملنے کا اتفاق ہوا۔ بہت مختصر دورانیے کی پرواز تھی، خاطر خواہ وقت میسر نہ تھا، بس سلام دعا ہو سکی۔ آٹوگراف لیا اور پرواز ختم۔ کسٹمر کاؤنٹر سے گزرتے ہوئے دیکھا کہ یوسف صلاح الدین ان کو لینے آئے ہوئے ہیں۔ ان دنوں غالباً فلم خدا کے لیے کی شوٹنگ چل رہی تھی۔ وزیر اعظم نواز شریف جب وہ وزیر اعظم نہیں تھے 2 مرتبہ ملاقات ہوئی۔ کھانے کے بعد الائچی ضرور کھاتے ہیں، لہٰذا جب بھی شریف صاحب پرواز پر ہوں الائچی کا سٹاک موجود ہوتا ہے۔ شاہ محمود قریشی سے بھی اسی پرواز پر ملاقات ہوئی تھی۔ کافی دیر تک دونوں حضرات ساتھ بیٹھے تبادلہ خیالات کرتے رہے۔ میری سالگرہ تھی اور لندن سے واپسی ہو رہی تھی۔ تقریباً آدھی پرواز گزرنے کے بعد میرا دوست مرتضیٰ آیا اور کہنے لگا یار ایک مشہور شخصیت تجھے سالگرہ مبارک کہنا چاہ رہی ہے۔ میں اس کے ساتھ جہاز کے اگلے حصے میں پہنچا تو دیکھتا ہوں کہ چودھری شجاعت حسین صاحب بنفس نفیس خود میرے استقبال کو کھڑے ہیں، ہاتھ ملایا، گلے لگایا اور کچھ کہا۔ انہوں نے جو کچھ کہا وہ میں نے ڈی کوڈ کیا تو پتہ چلا کہ کہہ رہے ہیں بیٹا ہیپی برتھ ڈے، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، بہت بہت سالگرہ مبارک ہو آپ کو۔ ایک اور دوست کو چودھری شجاعت حسین پرواز پر ملا۔ وہ اس قدر مہارت سے چودھری صاحب کے لہجے میں بولتا ہے کہ اگر آپ آنکھیں بند کر لیں تو یوں لگے گا کہ چودھری صاحب ہی بول رہے ہیں۔ چودھری صاحب نے ایک ہوسٹس سے کہا کہ مجھے چائے بنا دیں۔ اس نے ہمارے اس ساتھی سے کہا کہ چودھری شجاعت حسین چائے مانگ رہے ہیں۔ اس نے چائے بنانے کے لیے پانی کی بوتل کھولی اور چودھری صاحب کے لہجے میں کہنے لگا اوے سب پرے پرے ہو جاؤ، چودھری صاحب کے لیے چائے بننے لگی ہے۔ یہ کہنے کے بعد جب وہ مڑا تو اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا بھی سارا اوپر ہو گیا۔ سانس۔ چودھری شجاعت حسین سامنے کھڑے تھے اور سب ہنس رہے تھے۔ کہنے لگے کیا کہہ رہے تھے آپ؟ ہمارا ساتھی کہنے لگا کچھ نہیں سر، آپ کے لیے چائے بنانے لگا تھا بس۔ چودھری صاحب کہنے لگے آپ میری نقل اتار رہے تھے؟ ہمیں لگا کہ بیٹا اب تو گئی اس کی نوکری۔ لڑکا حاضر دماغ تھا، کہنے لگا سر آپ میرے پسندیدہ سیاستدان ہیں، میں آپ کو فالو کرتا ہوں، آپ جیسا بننا چاہتا ہوں، اس لیے آپ کی طرح بولنے کی کوشش کرتا ہوں۔ چودھری صاحب اچھے موڈ میں تھے، کہنے لگے ایسی بات ہے تو پھر ایک بار پھر میری طرح بول کر دکھاؤ۔ اس پر ہمارے ساتھی نے تمام عملے کی طرف دیکھا جو وہاں کھڑے تھے اور چودھری شجاعت حسین کی آواز میں کہنے لگا تم سب میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو، جاؤ جا کر اپنا کام کرو۔ اس کے ساتھ ہی چودھری شجاعت حسین سمیت سب لوگ ہنس پڑے۔ یوں لگا جیسے ہر سو روشنی بکھر گئی ہو، ورنہ جس چیز کے بکھرنے کا ڈر تھا اس کا تو یہاں ذکر بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح کئی پروازوں پر اور بھی مختلف شخصیات سے ملاقات رہی، جن میں عمران خان، وسیم اکرم اپنی مرحوم اہلیہ کے ساتھ، عابدہ پروین، عدنان صدیقی، جمال شاہ، شہزاد رائے، جنون کے سلمان احمد، فریال گوہر، الفا براوو چارلی کے کیپٹن کاشف بھی شامل ہیں۔ فہرست بہت لمبی ہے اور اس میں اضافہ جاری ہے۔ مہانور بلوچ کی عمر اور مریم نواز کا اخلاق۔
کراچی کی پرواز کی تیاری ہو چکی تھی، بس مسافروں کا آنا باقی تھا۔ بورڈنگ شروع ہوئی، کیا دیکھتا ہوں کہ جنون گروپ کے سلمان احمد ہاتھ میں گٹار کے بجائے بورڈنگ کارڈ لیے چلے آ رہے ہیں۔ ہمیشہ سے ان کے ہاتھ میں گٹار دیکھا تھا، تو اب اس کے بغیر عجیب سے لگ رہے تھے، بالکل ایسے جیسے میں اینک کے بغیر لگتا ہوں۔ خیر سلام کیا، ہاتھ میں لایا اور ان کی نشست پر بٹھایا۔ میں بڑا پرجوش تھا تو ایک ساتھی نے پوچھا کہ یہ صاحب کون ہے؟ پہلے میں سمجھا وہ مذاق کر رہا ہے، لیکن وہ واقعی سنجیدہ تھا۔ وہ زمانہ نوکیا 3310 کا تھا، ورنہ اسی وقت یوٹیوب پر جنون کا کوئی کانسرٹ اسے دکھا دیتا۔ دراصل وہ ساتھی زیادہ تر علاقائی گیتوں کا شوق رکھتے تھے۔ خیر آہستہ آہستہ سب کو معلوم ہونے لگا کہ سلمان احمد فلاں سیٹ پر بیٹھے ہیں، تو پرستار آنے جانے لگے، اور ایک ساتھی نے اشارے سے پوچھا کہ ادھر رش کیوں ہو رہا ہے؟ تو میں نے ہاتھ سے گٹار بجانے کا اشارہ کیا اور کندھے اچکائے۔ پیچھے مڑا تو سلمان احمد مجھے ہی دیکھ رہے تھے، کہا لگا کر ہنس پڑے۔ میں بھی شرمندہ ہونے کی کوشش میں کامیاب ہو گیا۔ وقت کم تھا، لہٰذا تفصیلاً ملاقات نہ ہو سکے۔ لاہور سے کراچی کی پرواز تھی، عملہ کم تھا اور مسافر سخت، میرا مطلب ہے مقابلہ سخت۔ اندرون ملک پروازوں پر اگر آپ غور کریں تو عملہ ایسے مشینی انداز میں کام کرتا ہے کہ روبوٹ بھی شرما جائیں، بلکہ ان کی سرکٹ ہی سڑ جائیں۔ اس دن جہاز پر عملے کے ہم 8 لوگ تھے اور جہاز مکمل پیک تھا۔ میں جہاز کے آخری حصے میں کام کر رہا تھا، جس کو عرف عام میں ہم آفٹ کہا کرتے ہیں۔ اس جگہ صرف 2 لوگ کام کر رہے تھے اور مسافر صرف 120 تھے۔ عالم یہ ہوتا ہے کہ آفٹ والوں کو خبر کیا زندگی کیا چیز ہے۔ بجلی کسی تیزی سے کام کرنے کا آپ نے صرف محاورہ ہی سنا ہوگا، اس کا عملی مظاہرہ ہر اندرون ملک پرواز پر کرنا دنیا کے کسی بھی فضائی میزبان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ امریکن نیوی سیل کا سخت جان نابغہ بھی دہشت گرد کو اتنی تیزی سے کیا قابو کرتا ہوگا جتنی تیزی سے ایک فضائی میزبان 60 مسافروں کو کھانے کی ٹرے دے کر واپس لینے کے دوران 3 بار کولڈ ڈرنک، 2 بار پانی اور 2 بار چائے دے کر خود بھی کچھ نہ کچھ کھا پی لیتا ہے، بلکہ اپنی ہنگامی نشست پر بیٹھنے سے پہلے چائے کے 2 گھونٹ بھی پی لیتا ہے، اور وہ بھی بس 35 سے 40 منٹ میں۔ خیر یہ سب باتیں تو ایک طرف، بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ اسی پرواز پر ان سب پھرتیوں کے دوران درجہ اول میں چمٹا، جسے انگریزی میں ٹنگ کہتے ہیں، اور یہ سروس میں کھانے کی کوئی چیز پیش کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ کباب وغیرہ، وہ میں لینے کے لیے گیا تو واپسی پر دیکھتا ہوں کہ اداکارہ ماہنور بلوچ پوری آب و تاب کے ساتھ ایک نشست پر براجمان ہے اور ایک انگریزی کتاب پڑھ رہی ہیں۔ اسی لمحے تیز رفتار زندگی کے گیت کا ریکارڈ گراموفون کی طاقت ختم ہونے کے باعث غاؤں غاؤں کرتا ہوا رکنے لگا اور آخر سوئی ایک جگہ ٹک گئی۔ سلو موشن میں چمٹے نے شرارتی نگاہوں سے مجھے دیکھا اور اس سے پہلے کہ میں جذبات کی نالی میں بہتا ہوا غیر ارادی طور پر اسے بجانا شروع کر دیتا، میں نے چمٹے کو قابو کرتے ہوئے فوراً ایفٹ کی طرف رخ کیا۔ سروس کے بعد میں نے کچھ کھانے پینے کے بجائے ماہنور صاحبہ سے ملنا زیادہ مناسب سمجھا۔ میں نے عمر چور کا لفظ استعمال نہ کرتے ہوئے ان کی اور پھر اپنی تعریف کی، جس کو انہوں نے بہت پسند کیا۔ دل تو کر رہا تھا کہ نوکری اور زندگی داؤ پر لگا کر ان کی عمر کے بارے میں کوئی بات کر ہی لوں، لیکن پھر سوچا کہ وہ یقیناً برا منائیں گی اور جہاز پر پیراشوٹ بھی نہیں ہوتا۔ اسی پرواز پر کراچی سے لاہور واپس آتے ہوئے اداکار عدنان صدیقی سے ملاقات ہوئی۔ میں نے ان کو پی ٹی وی کے ڈرامے زیب و نثار سے دیکھنا شروع کیا تھا۔ ماہنور صاحبہ کی طرح ان سے بھی عمر چور کی اصطلاح چھپا کر تعریف کی، لیکن وہ کچھ سمجھنے لگے۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی رد عمل دکھاتے، میں نے سیخ کباب کی ایک اور پلیٹ ان کے آگے دھر دی جو وہ شوق سے کھا رہے تھے اور زیادہ سیخ پا نہیں ہوئے۔
مشہور گلوکار شہزاد رائے سے ٹورنٹو کی پرواز میں ملاقات ہوئی۔ درجہ سوم میں سفر کر رہے تھے اور لمبے سفر سے کافی پریشان تھے۔ ہم نے کوشش کی کہ بات چیت سے انہیں شاید کچھ افاقہ ہو جائے، لیکن زیادہ بات کرنا پسند نہیں کرتے، یا شاید اس دن کوئی اور پریشانی ہو، خدا جانے۔ زیادہ وقت بس انگریزی ناول پڑھتے رہے۔ غلام علی صاحب اور عابدہ پروین صاحبہ سے بھی دہلی کی پرواز میں ملاقات ہوئی۔ دونوں ہی شخصیات سب سے بہت محبت اور خلوص سے ملتی ہیں۔ ہمارے سینئر بخاری صاحب نے عابدہ صاحبہ کا بیگ بالائے خانے میں رکھنا چاہا تو ان کا نام پڑھتے ہی انکار کر دیا۔ کہنے لگیں، آپ سید بادشاہ ہیں، مجھے گنہگار نہ کریں۔ یہاں تک کہ مجھے بھی نہیں رکھنے دیا اور خود اپنی سامنے والی نشست کے نیچے رکھ کر بیٹھ گئیں۔ چھوٹی سی پرواز تھی، دونوں نے کچھ نہیں کھایا، غالباً سبز چائے کی 2 پیالیاں پی تھیں اور بس۔ لاہور، کراچی اور اسلام آباد کی پروازوں پر بہت سے فنکار اکثر ملتے ہیں۔ درجہ اول میں سروس توام کے بعد مال غنیمت سے اپنا چکن ٹکا وصول پا کر اپنی کوتوالی یعنی کہ گیلی میں انصاف کے تقاضے پورے کر رہا تھا کہ آواز آئی، اچھا جی، خود چکن ٹکا اور ہمیں سوکھا کیک۔ مڑ کر جو دیکھا تو مشہور کامیڈین شفاعت علی صاحب کھڑے شرارتی نظروں سے مجھے دیکھ رہے ہیں۔ میں نے فوراً دعوت دی، لیکن انہوں نے شکریہ کے ساتھ قبول نہیں کیا۔ اپنے دفاع میں ان کو میں نے بتایا کہ درجہ دوم میں جو میسر تھا وہی عملے نے پیش کیا ہوگا، لیکن آپ کے لیے یہ سب بھی حاضر ہے۔ 10 سے 15 منٹ ان سے بات ہوئی اور معلوم ہوا کہ ان کے بھی کافی رشتہ دار پشاور سے تعلق رکھتے ہیں۔ میں نے اپنے ننیحال کا بتایا تو پتہ چلا کہ میرے کچھ کازن بھی ان کے جاننے والوں میں شامل ہیں۔ بہت ہی زمین بوس انسان ہے، یعنی کہ ڈاؤن ٹو ارتھ۔ جدہ کی پرواز پر محترمہ مریم نواز اور جنید صفدر سے ملاقات رہی۔ مریم نواز بہت اخلاق سے پیش آئیں اور پرواز پر زیادہ تر انہوں نے آرام کیا، جبکہ جنید صفدر کے ساتھ کافی گپ شپ لگی۔ بالکل فرینک اور دوستانہ ماحول میں بات چیت کرتے ہیں۔ جہاز سے اترنے سے پہلے انہوں نے سب عملے کا اچھی مہمان نوازی پر باقاعدہ شکریہ ادا کیا۔ مذہبی شخصیات میں مولانا طارق جمیل، مشہور نوحہ خواں ندیم سرور اور میر حسن میر سے ملاقات ہوئی۔ نہایت مشہور ہونے کے باوجود یہ صاحبان انتہائی عاجزی و انکساری سے ملتے ہیں۔ ان سب کو ہمیشہ ٹی وی میں ہی دیکھا اور سنا تھا، سامنے دیکھ کر اور مل کر بہت خوشی ہوئی۔ گلوکار یاسر اختر ایک مرتبہ کسی پرواز پر نظر آئے۔ میں نے نام لے کر خوش آمدید کہا تو بہت حیران ہوئے کہ آپ نے پہچان لیا۔ چونکہ وہ کافی عرصہ سے ٹی وی پر نہیں دکھائی دے رہے تو شاید اس لیے مجھ سے پوچھا ہوگا۔ میں نے کہا، ہم تو ایرڈ زون، جو کہ ان کے میوزیکل گروپ کا نام تھا، ایرڈ زون کے گانے سن سن کر بڑے ہوئے ہیں، تو وہ بہت خوش ہوئے۔ انور مقصود صاحب 2-3 مرتبہ انہی پروازوں پر ملے۔ پہلی مرتبہ تو آٹوگراف اور آنگن ٹیڑھا پر ہی بات ہوئی۔ اگلی بار ان کے لیے اسپیشل چائے بنائی اور بسکٹ لے کر نشست پر پہنچا اور ان کو مخاطب کیا، سر یہ لیں آپ کی بائے اور چسکٹ۔ بڑا محظوظ ہوا۔ یہ ان کے ایک ڈرامے کے کردار مسٹر مورٹن کا انداز تھا، جو 2 الفاظ کے پہلے 2 حروف ہمیشہ آپس میں گڑمٹ کر دیتا تھا۔ لندن میں گھومتے پھرتے ایک جگہ بھارت کے مشہور اداکار اوم پوری نظر آئے۔ جب ان کو دیکھا تو کافی دور تھے۔ جب تک وہاں پہنچا وہ واپسی کے لیے نکل رہے تھے اور غالباً فیملی بھی ساتھ تھی۔ کلک رہا کہ کاش مل لیتا۔ سال یاد نہیں، لیکن ان دنوں انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم پاکستان کے دورے پر تھی۔ لاہور سے اسلام آباد کی پرواز تھی۔ سب لوگ آ گئے لیکن درجہ اول ابھی بھی خالی تھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ انگلینڈ کی پوری ٹیم جہاز میں داخل ہو رہی ہے۔ لمبے قد ہونے کی وجہ سے ہر کھلاڑی سر جھکائے اندر آ رہا تھا، جیسے کسی بابا جہاز والی سرکار کے آستانے پر مریدین۔ ان میں جناب اینڈریو فلنٹف بھی موجود تھے۔ وہ سب کھلاڑی ماشاءاللہ اتنے لمبے تھے کہ میں ان کو استقبالیہ مشروبات پیش کرتے ہوئے باقاعدہ ایسا محسوس کر رہا تھا جیسے نیچے کھڑا مزدور پھٹے کے اوپر کھڑے مستری کو پینڈولم بنا کر اینٹ پکڑاتا۔ پرواز مختصر تھی اور سب کھلاڑیوں نے گورا جہاز پر کچھ نہیں کھاتا۔
اس قول کا مکمل پاس کرتے ہوئے واقعی کچھ نہ کھایا، بس اس لیے مجھے اس پرواز پر کافی کچھ کھانا پڑ گیا۔ مشہور شخصیات جن کے آٹوگراف حاصل کرنے میں کامیاب رہا، ان میں شعیب ہاشمی، علی احمد کرد، نادیہ جمیل، احسن رحیم اور جمال شاہ شامل ہیں۔ فضائے عملے کی نوکری میں یہ فائدہ تو بہرحال ہے کہ آپ کو اپنی پسندیدہ شخصیات سے ملنے کے مواقع وقتاً فوقتاً میسر آتے رہتے ہیں۔ پرواز میں نہیں تو کہیں نہ کہیں کسی ہوائی اڈے پر ہی ملاقات ہو جاتی ہے۔ 90 سیکنڈ میں زندگی یا موت کا فیصلہ۔ لاکھوں کلو وزنی جہاز چنگھاڑتا ہوا زمین سے ٹکراتا ہے اور اپنی ہی پیدا کردہ اندھا دھند طاقت کی وجہ سے پیٹ کے بل رگڑ کھاتا ہوا کسی غسیلے بھینسے کی طرح کئی کلومیٹر تک گھسٹتا چلا جاتا ہے۔ زمین اور جہاز کی باڈی کی رگڑ کئی میٹر لمبی چنگاریاں پیدا کر رہی ہیں جو اگر جہاز کے انجن کے ساتھ موجود ایندھن کے ذخیرے میں گھس جائیں تو سب کا کام تمام۔ آپ اسی بدقسمت جہاز کے اندر ہیں۔ فضائے میزبان کی چیختی ہوئی آواز آپ کے کان میں پڑتی ہے کہ آگے کی طرف جھک جائیں۔ جہاز کی بریکس کے کئی پاؤنڈ کے پریشر کی وجہ سے آپ پہلے ہی آگے کی طرف جھکاؤ محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ اس پریشر کو ریزسٹ نہ کریں اور دونوں ہاتھوں کا کراس بنا کر ماتھے اور سر کے اوپر رکھیں اور سامنے والی نشست پر ٹکا لیں۔ ماضی میں اس طریقے سے کافی جانیں بچائی جا چکی ہیں۔ جہاز رک جاتا ہے، آپ کا فضائی میزبان جہاز کا دروازہ کھول کر آپ کو بلاتا ہے اور کہتا ہے اس طرف آئیں، جہاز سے باہر نکلیں، سلائیڈ کریں۔ ربڑ کی سلائیڈ جو ہنگامی حالت میں جہاز کا دروازہ کھولنے پر نکلتی ہے اور جہاز سے دور چلے جائیں، تقریباً 200 میٹر دوری لازمی ہوتی ہے۔ وہ جوان کا بچہ یا بچی خود جلتے ہوئے جہاز میں رک کر آپ کو باہر جانے کا کہہ رہا ہے۔ آپ اور باقی تمام مسافروں کو وہ اس لوہے کی بھٹی میں جل کر مرنے سے بچانا چاہتا ہے۔ آگ کی حدت وقت کے ساتھ بڑھ رہی ہے۔ اس غریب کے پاس جہاز کے دروازے کھلنے کے بعد صرف 90 سیکنڈ ہے۔ وہ دیوانہ وار چیخ کر آپ کو بلا رہا ہے۔ آپ اس موقع پر کیا کرنا چاہیں گے؟ کوئی حل؟ کوئی جواب آتا ہے ذہن میں؟ ظاہر ہے بھائی جی، غریب کی چیخ پکار تو ویسے کوئی نہیں سنتا، سو اس کو بھی چیخنے دو۔ دوسرا یہ کہ پیپسی کی بوتل کیا مانگ لی، یہ تو ایسے گھور رہا تھا جیسے مجھے کھا جائے گا۔ آخر کو ٹکٹ کے پیسے بھرے ہیں میں نے۔ باہر تو نکل جاؤں گا، پہلے اپنا لیپ ٹاپ والا بیگ تو نکال لوں، اسی میں پاسپورٹ اور اقامہ یعنی کہ کسی ملک میں کام کرنے کا اجازت نامہ ہے، کیونکہ موت تو ایک دن آنی ہی ہے۔ یہ دوبارہ بنوانے پڑ گئے تو بھی تو موت ہی ہے۔ اگر آپ ایسا سوچتے ہیں تو یقین کریں آپ اکیلے نہیں۔ ہمارے ہاں 95% لوگ اسی سوچ کے حامل پائے جاتے ہیں۔ 3 اگست 2016 کو امارات ایئر لائن کے جہاز کی ہنگامی لینڈنگ دبئی کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر ہوئی۔ پرواز نمبر 521 جب زمین پر اترنے لگی تو اس کے ٹائر نہیں نکل سکے، جس بنا پر پائلٹ کو بیلی لینڈنگ کرنا پڑے، یعنی جہاز کو پیٹ کے بل اتارنا پڑا۔ اوپر لکھا ہوا سارا منظر اسی جہاز کو ذہن میں رکھ کر لکھا ہے کہ کم و بیش یہی صورتحال رہی ہوگی۔ تحقیق تو بعد میں ہوگی، لیکن اگر یہ پلانڈ لینڈنگ تھی، یعنی کہ کپتان کا ارادہ جہاز کو باقاعدہ پیٹ کے بل اتارنے کا تھا، تو اس صورت میں جہاز کو اتارنے سے پہلے عملہ حفاظتی اقدامات کرتا ہے، جس میں آگے جھکنے کا طریقہ، نوکدار چیزیں مثلاً چشمے اور ایڑی والے جوتے اتار دینا اور کچھ دوسری چیزیں شامل ہیں۔ سماجی رابطے کی ایک ویب سائٹ پر شائع پوسٹ اور اس پر جاری مکالمہ نظر سے گزرا۔ ایک شخص نے خصوصاً بھارتی مسافروں کو کافی تنقید کا نشانہ بنایا۔ اس رویے کو نسل پرستانہ رویہ کہا گیا ہے، جو درست نہیں ہے۔ ہاں، الفاظ اس کے نامناسب ہو سکتے ہیں، اس نے جو بھی الفاظ استعمال کیے ان سے قطع نظر بہت معذرت کے ساتھ، لیکن صورتحال ہمارے ہاں بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ لوگ زندگی بچانے کی بجائے اپنے سامان کی طرف لپکتے ہیں۔
जहाज रुकने के बाद 90 सेकंड में खाली करना लाजिम है, वरना आपकी जान की कोई जमानत नहीं। खुदा भला करे उस परवाज पर मौजूद मुस्तैद अमले का कि उन्होंने फिर भी सब मुसाफिरों को बखैर व आफियत निकाल लिया। पता नहीं लोगों को मौत सामने होते हुए भी उसका इदराक क्यों नहीं होता। जलते हुए जहाज से भाग निकलने के वक्त सबको अपने माँ बाप, भाई बहन या बीवी बच्चों के बजाय सामान क्यों याद आता है। बुनियादी मसला मेरी नज़र में यहाँ आगाही का है। बच्चों को तालीम और खेल के साथ साथ सफ़र करना भी सिखाना चाहिए, चाहे ज़मीनी हो या फ़ज़ाई। उनको बताना चाहिए कि सफ़र में क्या खाना पीना और पहनना चाहिए। इसके अलावा साथी मुसाफिरों के हुकूक के बारे में भी बताना चाहिए। बड़ों को आगाही देना ज़रा मुश्किल है, जो खैर से गाड़ी की सीट बेल्ट नहीं लगाते कि उलझन होती है, हेलमेट नहीं पहनते कि गर्मी लगती है, खुद अपनी मोटरसाइकिल 100 की स्पीड पर दौड़ाते हैं और जब कोई ओवरटेक करे तो कहते हैं तैनू का दिकाली है, चांद पे पहुंचना ही। यानी तुझे किस चीज की जल्दी है, चांद पर पहुंचना है।